یہ جس شہر کا کلام ہے اس شہر میں آج سے پونے 200 سال پہلے ایک 6 سال کے لڑکے نے اپنے باپ نقی علی خان سے پوچھا تھا کہ ابو جس کمرے میں ہم رہتے ہیں ادھر سے بغداد شریف کدھر پڑتا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے تیری عمر 6 سال کی ہے یہ کیوں پوچھتا ہے؟ تب اس 6 سال کے لڑکے نے کہا ابو اگر جس طرف بغداد شریف ہے میں ادھر پیر کر کے بیٹھنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا اتنی تعظیم؟ کہا ہاں، اس شہر کی نسبت کا احترام میرے دل میں ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جب بڑا ہوا دنیا اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ معلوم ہے آپ کو ایک بزرگ تھے وہ بڑی خوشی میں اپنے پیسے تقسیم کر رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور بہت زیادہ تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے، بولے سیدی کیا بات ہے اتنا خوش ہیں آپ، کیا بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ بولے نہیں۔ بولے پھر؟ بولے آج میرے شہر میں بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے، خوشی منا رہا ہوں۔ سمجھا کیا ہے غوث اعظم کو؟ غوث پاک فرماتے میں نے رب سے بات کی، میں نے کہا میرے مولا وہ نبیوں کی سرداری کا تاج تو نے اپنے حبیب کو دے دیا، صداقت کا صدیق اکبر کو دے دیا، اور عدالت کا فاروق اعظم کو دے دیا، اور تو نے سخاوت و شجاعت کا سرکاران عثمان و علی کو دے دیا، مصلح امہ کا خطاب تو نے امام حسن کو دے دیا، ہاں شہیدوں کے سردار کا ٹائٹل تو نے امام حسین کو دے دیا۔ میرے مولا میں بھی تو اسی خاندان کا ایک فرد ہوں، تیری بارگاہ میں میرے نام کا کون سا حصہ ہے؟ بڑے نازک موڑ پر یہ گفتگو ہے، سنبھلیں آپ، مجھے بھی سنبھلنے دیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مولا میرے نام کا تیری بارگاہ میں کیا حصہ؟ آواز آئی میرے حبیب کے لاڈلے تو نے سچ کہا، نبیوں کی سرداری کا تاج میں نے وجہ تخلیق کائنات اپنے حبیب کو دے دیا، صداقت و عمر صداقت و عدالت کا تاج صدیق و عمر کو دے دیا، اور سخاوت و شجاعت کا عظیم امامہ میں نے عمر و عثمان و علی کے سر باندھ دیا، یہ مصلح امہ اور شہیدوں کے سردار کا ٹائٹل میں نے حسن و حسین کو دے دیا۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے نام کا حصہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ سن میرے حبیب کے لاڈلے جا، میں قادر ہوں، تجھے صفت قادری عطا فرما دی ہے۔ میرا امام کہتا بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں سنو، بہت سارے فقیر ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس لباس میں درویش نہیں رہتے، پھر یہ کیا ہے؟ اسے ولایت سلیمانی کہتے ہیں۔ جو فقیر زمین پر شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہے، 2 شخصیتیں ممبر شریف پر آ گئی ہیں، ایک کو یہ کہا جائے کہ یہ غوث اعظم کے شہزادے ہیں، تو دوسری شخصیت کو غوث اعظم کی کرامت کہا جائے۔ حضور صوفی صاحب قبلہ کو، صوفی صاحب قبلہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت بچا ہے بے شک۔ تو ان دونوں بزرگ برتر شخصیتوں کی موجودگی میں بات کہتا ہوں، تو بہت سارے ایسے ولی ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی حیثیت سے زمین پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے۔ جیسے سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی تھے، مخدوم پاک سرکار شہنشاہ سمنا شریف تھے، اور سرکار خواجہ کڑک عبدال شاہ، بڑے بڑے مشائخ ابراہیم بن ادھم جیسے بزرگ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک الگ چپٹر ہے۔ تو ان کو ولایت سلیمانی عطا ہوئی تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جن کو بادشاہت ملتی ہے، جو ولی ہوتے ہیں ان کو ولایت سلیمانی ملتی ہے، جو ولی صابر ہوتے ہیں ان کو ولایت ایوبی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو ولی اپنی زندگی میں رب سے باتیں کرتے ہیں ان کو ولایت موسوی عطا ہوئی ہے، جو ولی رب سے باتیں کرتے ہیں ان کو ولایت موسوی عطا ہوئی، جو تنہا رہتے ہیں ان کو ولایت عیسوی ملی ہے، جن کی آوازیں اچھی ہیں ان کو ولایت داؤدی ملی ہے۔ بولے کوئی ولایت محمد، کوئی ولایت سلیمانی پایا، کوئی ولایت موسوی پایا، کوئی ولایت عیسوی پایا، اور میں عبد القادر ولایت محمدی میرے حصے میں آئی ہے۔ ولایت محمدی میرے حصے میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سنو جس نے نہ دیکھا مدینے والے آقا کو عبد القادر کو دیکھ لے۔ کہتے ہیں 70,000 کے مجمع میں بابو شیخ سے تقریر فرماتے ہیں، اور 2.25 کلومیٹر دور تک 70,000 کا مجمع ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی جس نے مدینہ شریف میں مدینے والے آقا کو نہ دیکھا، بغداد میں عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے ہیں بغداد میں عبد القادر کو دیکھ لے۔ فرماتے ہیں کہ میرے جد کریم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ جتنے لوگ بغداد شریف گئے ہیں اب اس منظر نامے کو یاد کریں، باب المراد سے لے کر کے خروج والا راستہ، باب الرحمہ سنیں، وہاں تصور میں لایا باب الشیخ کے اندر۔ کہتے ہیں غوث پاک میرے دادا نے فرمایا کہ جس نے میری مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔
ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. فرماتے جس کی دعا کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. جس شہر کو کعبۃ العشاق کہا جاتا ہے اس شہر کو بغداد شریف. اللہ بغداد والے کی محبت جن سرکاروں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں راسخ ہوئی ہے اللہ ان کا سایہ دراز فرما دے. آمین کہہ دیں. حضرات اٹھتے بیٹھتے ہوئے غوث پاک کا نام لیا کرو. اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو. ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ. سب کچھ غوث پاک عطا فرما دے. بڑی مشہور بات ہے لیکن ذرا سا ہٹ کے ہے. غوث پاک اپنے حجرے میں تھے تو کھٹ کھٹ کی آواز آئی. فرمایا خادم سے کون؟ تو اتفاق سے وہ چور تھا. وہ تو نکل گیا خادم اندر آ گیا. فرمایا جی. فرمایا ابھی آواز کیسے آئی ہے دیکھو کون ہے. دیکھا تو گیٹ کے آگے ایک شخص اجنبی جا رہا. فرمایا اسے بلا کے لاؤ. جب وہ آیا تو غوث پاک فرماتے ہیں صحیح بتاؤ تم کون ہو؟ کہا حضور غلط ارادے سے آیا تھا اور آپ کی آواز آئی تو میں بھاگ گیا. فرماتے ہیں کہ کچھ ملا مجھے میرے گھر سے؟ کہا کچھ نہیں ملا حضور آپ تو آپ کی آواز سے میں چلا گیا. غوث پاک فرماتے ہیں یہ گھر عبد القادر کا ہے خالی ہاں جانا مناسب نہیں ہے. ہائے 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 خالی ہاں جانا مناسب نہیں. تو خادم سے کہا اسے کچھ دے دو. خادم نے کہا حضور کیا دے دیں؟ کہا اسے وہ دے دو جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. سمجھے شادی کے موقع پر بہنوں اگر اپنے بھائی کے دولہا بننے کے وقت آتی ہے تو ان کو ان کا حق ملا کرتا ہے. آج 17 تاریخ ہے ہم تو شان سے کہہ سکتے یا غوث اعظم ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. قادری پائیں. فرماتے جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے. اللہ جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے دیکھا بخش دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو میرے بابو شیخ کے قریب سے گزرا بخش دیا جائے. اللہ اس مبارک زمین کے ذرات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے.